वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद मेहदी हसन साहब, और ये सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। आजकल तालीमी निज़ाम जो हमारा चल रहा है उस हवाले से इनसे बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया जी, खैरियत से प्रोग्राम में आने का आपका शुक्रिया। अच्छा, आजकल हमारा जो तालीमी निज़ाम है अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस का स्पेशली जो सिस्टम है वो बड़ा ज़वाल पजीर होता जा रहा है जी। और अगर हम 10-15 साल पहले या 20 साल पहले का निज़ाम देखें तो वो इससे बेहतर था। उम्मीद ये थी कि शायद निज़ाम बेहतर होगा, लेकिन वो और ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है। तो इसके क्या आपको क्या रीज़न्स हैं और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तालीमी निज़ाम को बारे में जानने के लिए हमें तालीम को जानना होगा। तालीम का मतलब क्या है? तालीम का लफ्ज़ जो है वो इल्म से निकला है। इल्म का मतलब है जानना। तो अब जानने के हमारे क्या तरीक़ेकार होते हैं, तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ़ तालीमी इदारे बनाए गए हैं और इन तालीमी इदारों में मुख्तलिफ़ तरीक़े से तालीम दी जाती है। उन तरीक़े तालीम को, उसमें तरीक़े इम्तिहान को और उनमें बच्चों में किस तरह से दिलचस्पी पैदा की जाए, ये सारी चीज़ें मिलकर जो हमारे तालीमी निज़ाम को मुकम्मल करती हैं। बच्चे का दाखिला, बच्चे का तालीम की तरीक़ा, बच्चे का फिर इम्तिहान, बच्चे का फिर रिज़ल्ट, फिर तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक तालीमी निज़ाम को देती हैं। अब हम इस तालीमी निज़ाम का तज्ज़िया करें कि आया ये तरीक़ाकार सही है जिसके ज़रिए से हम बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं उससे हम अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं, यानी हम बच्चों को जो इल्म देना चाहते हैं वो दे लें। तो उस तरीक़े से अगर हम देखें तो जो तालीमी तरीक़ा है उसमें सबसे पहले तो तालीम देने का तरीक़ा, फिर नंबर 2 इम्तिहान का तरीक़ा। ये दोनों जो है ना अब मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक इनमें तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि वक्त बदलता रहता है तो हमेशा एक ही जैसा निज़ाम नहीं रहता। हम अपने सिलेबस को देखें, तरीक़ा तालीम को देखें, तरीक़ा इम्तिहान को देखें तो वो पुराना सदियों से चला रहा है और अभी तक उसमें कोई तब्दीली नहीं है। आप देखें इंटरनेशनली अगर हम देखें तो तालीमी निज़ाम और तालीम का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। अब वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर, और निसाब से ज़्यादा जो है तवज्जो दी जाती है कि प्रैक्टिकली बच्चे क्या सीख रहे हैं। टीचर्स भी उसी तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चे एक्टिविटीज़ के साथ सीखते भी जाएं। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक वही कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ किताबें पढ़ ली जाएं और उनको देख के बस सवाल और जवाब याद किए जाएं, रट्टे लगाए जाएं, और एक रट्टे वाली कौम जो है उसको हम सही जो बच्चे हैं वो निकल रहे हैं, और आगे वो फील्ड में जब जाते हैं तो जो रट्टे वाली चीज़ें वो तो उन्हें याद रह जाती हैं, लेकिन उसके अलावा अगर प्रैक्टिकली उनसे कुछ कराया जाए तो फिर वो नहीं कर पाते। यकीनन यही तो बात दुरुस्त है। असल में मसला जैसे आपने फरमाया, हमारा निसाब तो वही रहता है, लेकिन मैंने जैसे अर्ज और फोकस किया कि वो तालीमी तरीक़ा के कौन सा तरीक़ाकार अपनाया जाए जिससे बच्चों में दिलचस्पी। सबसे पहले जब भी आप तालीम देना चाहते हैं तो उसमें बच्चों में दिलचस्पी पैदा की जाती है। अब एक शख्स आता है, अपने एक लेक्चर डिलीवर करता है और आगे चला जाता है, पता नहीं बच्चे को समझ में आया नहीं आया, फिर उसी के ज़रिए से इम्तिहान ले लिया जाता है। तो लिहाजा उस चीज़ के अंदर जब तक हम दिलचस्पी पैदा नहीं करेंगे बच्चे के अंदर, जब तक हम तालीमी निज़ाम को दुरुस्त नहीं कर सकते। तो दिलचस्पी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार अगर हम देखें प्राइवेट स्कूल्स में तो फिर भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने कि स्टेप्स ऐसे लिए हैं और निज़ाम को बदला भी है, क्योंकि वो अपना एक सिस्टम लेकर आए हैं और उसको कर रहे हैं। लेकिन हुकूमती सतह पे गवर्नमेंट स्कूल्स को देखा जाए, पब्लिक स्कूल्स को, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। वहाँ पे वही सदियों पुराना निज़ाम एक चलता हुआ आ रहा है। अभी जैसे मेरी बेटी मुझे ये कहती कि होमवर्क जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे याद आया अपना टाइम कि जब हम लोग होमवर्क करते थे, स्पेशली जब समर वेकेशंस का हमें होमवर्क मिलता था, तो वो ये होता था कि आपने इस सफ़े से लेके इस सफ़े तक सिर्फ राइटिंग करनी है, और वो आधी किताब आपसे जो है वो लिखवा ली जाती थी। उस वो जो आपकी 2 महीने की छुट्टी होती थी और उसमें आपने सिर्फ लिखना होता था, और अगर आप लिखेंगे नहीं तो उसका डबल आपको लिखना पड़ जाता था, और सीखने का उसमें कुछ भी नहीं होता था। तो इस तरह के होमवर्क का क्या फ़ायदा जिसमें आप कुछ सीख ही नहीं रहे हैं? होमवर्क का तो मतलब ही ये होता है कि अगर आपने क्लास में जो भी काम किया है उसका एक रिवीजन हो रहा है, बच्चा उसको याद करे और ख़ुद से करे। लेकिन ये सिस्टम, और अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे स्कूल्स में यही तरीके का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखें, अब अगर हम देखें पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त, आज के जदीद दौर के अंदर, कि इस वक्त तकरीबन 23 के करीब तालीमी निज़ाम मौजूद हैं। उन 23 तालीमी निज़ामों में देखा जाए तो सबसे अच्छा बेहतरीन तालीमी निज़ाम जो है वो फ़िनलैंड का नज़र आता है। फ़िनलैंड के तालीमी इदारे का अगर हम फोकस करें, स्टडी करें कि भाई क्या चीज़ है जिसमें वो बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसमें बुनियादी जो चीज़ नज़र आती है वो बच्चों को तालीम का, वही मैंने आपसे किया, बेसिकली तरीक़ा होता है। अगर तरीक़ा तालीम दुरुस्त हो तो यकीनन हम अपने निज़ाम में कामयाबी हासिल कर लेंगे। फिर तरीक़ा तालीम, उनका तरीक़ा तालीम क्या है? अभी जैसे आपने फरमाया कि भाई मेरी बच्ची को होमवर्क दिया जाता है, फ़िनलैंड की सबसे बुनियादी चीज़ है वहाँ होमवर्क नहीं होता, वहाँ होमवर्क ही नहीं होता। 45 मिनट की जनाब एक क्लास होती है और उसके बाद 15 मिनट का एक ब्रेक होता है।
کیونکہ 45 منٹ بچہ پوری دلچسپی کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر پڑھنے کے بعد 15 منٹ کا بریک دے دیا جاتا ہے، تو پھر وہ ریفریش ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے اس چیز کو کرنا ہوتا ہے کہ طریقہ تعلیم میں ہم نے جیسے اسکول میں بچہ آیا ہے، گورنمنٹ اسکول میں صبح آیا اور آتے ہی کنٹینیوسلی اس کی کلاسز ہو رہی ہیں. اب اس میں وہ جیسے ایک کلاس شروع ہوئی، پھر تھوڑا سی ایگزاسٹ ہوتا ہے، پھر دوسری کنٹینیو وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. تو طریقہ تعلیم کو اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے تو پڑھانا ہے، سمجھانا ہے، سکھانا ہے. کیونکہ فوکس آپ کا صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈگری مل جائے گی اور اس لیول تک جو ہے بچے نے پڑھ لینا ہے، اس کے بعد نوکری کرنی ہے، نوکری اچھی مل جائے، پیسہ اچھا کما لے. یہ جو پرائیورٹی ہے، جو فوکس ہے، اس کو چینج ہونے کی بہت ضرورت ہے. اور جیسے آپ نے فن لینڈ کی مثال دی تو واقعی ان کا جو سسٹم ہے وہ چینج ہو گیا، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو پرانا تعلیمی نظام ہے جس میں کہ کلاس میں بچوں کو بٹھا کے پڑھایا جاتا ہے اور کوئی بھی لیکچر دیا جاتا ہے، وہ نظام جو بنا تھا وہ فیکٹری کے ورکرز کے لیے بنا تھا. جب انہیں کچھ سکھانا ہوتا تھا تو ان کو بٹھا کے ایک سپروائزر آ کے یا اس جو بھی چیز انہیں سکھانی ہوتی تھی اس کا ٹیچر آ کے اس کے اوپر لیکچر دیتا تھا اور وہ لائن سے بیٹھے رہتے تھے اور صرف وہ چیز سنتے تھے اور اس کے بعد جا کے مشینوں کے اوپر کام شروع کر دیتے تھے. اور ایک طرح سے وہ خود بھی ایک مشین بن گئے تھے، کیونکہ ان کے اندر جو فیڈ کیا جاتا تھا وہ جا کے وہ پریکٹیکلی کرتے تھے. وہی سسٹم جو اسکولس میں آیا اور آج بھی ہم جو ہیں بچے وہ ایک طرح سے ایک روبوٹس ہی بنا رہے ہیں جن کے اندر صرف چیزیں فیڈ کر دی جاتی ہیں. ان کی اپنی جو صلاحیت ہے، جو سوچنے سمجھنے کی ان کی صلاحیت ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. بیسیکلی ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بچوں کے اندر جیسے وہ رٹا کرنے کے بجائے جو ہے ہمیں ان میں کریٹیوٹی پیدا کرنی ہے. کریٹیوٹی کے لیے ہمیں چاہیے کریٹیکل میتھڈ میں بچے کو کوشچن کرنا ہو. جیسے ایک ٹیچر آیا، جیسے فرض کریں میں چاہتا ہوں کلاس میں میں آیا، میں نے لیکچر ڈیلیور کر دیا اور اب کسی کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، بس میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور چلا گیا. جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو پوری آزادی ہونی چاہیے، جو میں نے آپ کو ڈیلیور کیا سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. آپ کوشچن کریں. کوشچن جو ہے ایک اتنی ایبلٹی ہوتی ہے کہ کوشچن کرنا خود ایک بچے کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ بچہ کسی چیز کو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور سمجھنے کے بعد اس پہ ہوا. اب بچہ کوشچن ہی نہیں کرتا تو اس میں کریٹیوٹی کیسے پیدا ہوگی؟ پھر دوسری چیز پروفیسر صاحب آپ دیکھیں، اگر ہم اسکولس کا ہی دیکھیں تو آج تک بچوں کو اتنا ڈرایا جاتا ہے ٹیچر سے کہ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ سوال کر سکے. وہ پہلے تو جو ٹیچر آتا ہے اس کے لیے وہ ایک انسان آ جاتا ہے جس سے اس نے ڈرنا ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں بولنا، خاموش ہو کے اس نے بیٹھ جانا ہے کلاس میں. اور تو وہ کیا سوال کرے گا؟ اگر اس کو کچھ سمجھ نہیں بھی آ رہا تو وہ تو یہ ڈرتا رہے گا کہ مجھے آگے سے ڈانٹ پڑ جانی ہے کہ میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. صحیح. تو اس میں ہم صرف اسٹوڈنٹس کو بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ نہیں پڑھتے، لیکن ظاہر ہے ٹیچرز جو ہیں ان کو بھی ان کی ٹریننگز جو ہے وہ الگ طریقے سے ہونی چاہیے. انہیں کس طرح سے پڑھانا ہے بچوں کو وہ بالکل چینج ہو جانا چاہیے. سب سے پہلے تو میں نے دیکھے، میں نے سوشیولوجی کے اوپر کافی کتابیں لکھی ہیں میری، ماشاءاللہ ہر سال 5 کتابیں چھپتی ہیں. اس میں نے ایک کتاب میں تجویز دی ہے کہ جو ٹیچر ہے نا، وہ ٹیچر جو جب جاب کرتا ہے تو جاب کرنے کے لیے وہ یہ سوچ لے میں کسی کارخانے یا فیکٹری میں نہیں جا رہا، میں ایک نیشن بلڈر ہوں. تو نیشن بلڈر کی طرح اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے ایک فرینڈلی فادر والا ہونا چاہیے. ایک فرینڈلی، جب تک وہ فادر بن کے ان کے سامنے بچوں کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے بچے ہیں، تو بچوں کے ساتھ جیسے باپ ایک شفقت اور محبت سے پیش آتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے، ان کے اندر جو اگر کوئی مشکلات پیش آتی ہے تو ان کی جو ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح ایک استاد کو بہت محبت اور شفقت کے ساتھ تعلیم دینی ہے. جب یہ محبت اور شفقت کا کردار ہوگا، بیہیویئر ہوگا، تو بچے پھر سوال کرنے کی بھی اس میں ہمت ہوگی. جب سوال کرے گا تو اس کے اندر نالج بھی کریٹ ہوگی. تو یہ چیزیں اس میں پورے نظام تعلیم میں ہمارے استاد کا کردار، طلباء کا کردار، حکومت کا کردار، معاشرے کا کردار اور کیا کہتے ہیں میڈیا کا کردار، یہ سب مل کے ہمارے نظام تعلیم کو کریٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا اگر ہم اس کے اوپر توجہ دیں، اگر اس میں بنیادی کردار تو ظاہر بات ہے یقیناً اقتدار جن کے پاس مقتدر یعنی جو حکومت ہے ان کے پاس ہوتے ہیں، اگر وہ اس کے اوپر حکومت اس پر دلچسپی اور دل جمعی کے ساتھ کام کرے تو یقیناً کوئی ایسا مشکل نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو بہتر بنا سکیں. آپ کو کچھ لگ رہا ہے کوئی ایسی ریفارمز آ رہی ہیں، کچھ ایسی پالیسیز آ رہی ہیں جو کہ بہتر کر سکیں اس سے؟ ابھی دیکھیں موجودہ حکومت نے ابھی ایک 34 سال کے بعد جو ہے ہمارے نظام تعلیم کے اوپر توجہ ہوئی ہے اور پتہ گیا ہے کہ اس میں نظام تعلیم تبدیل کیا جا رہا ہے. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں میں ایک فارمولہ پیش کیا جاتا ہے. جیسے پہلے ہمارے یہاں فارمولہ تھا بھائی نرسری میں کتنے سال ہو گیا، پرائمری میں کتنے، سیکنڈری میں کتنے اور ہائر سیکنڈری میں کتنے، پھر ایجوکیشن میں. تو اب اس میں تھوڑا فیگرز چینج ہوئے ہیں. تو بات سوال یہ تھا فیگرز پہلے بھی تھے، فیگرز اب بھی ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن مین چیز وہی ہے تو فوکس کہ ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے. تو اس میں اس کے استاد کا کردار کیا ہوگا، بنیادی کردار. پھر اس کے اندر ہم نے پڑھانا کیا ہے. مثال کے طور ہم ایک مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو مسلم سوسائٹی میں ہم نے کیا ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. پاکستان کے 1973 کا آئین ہے، تو آئین بننے سے پہلے ہم نے وہ جس کو کہتے ہیں قرارداد مقاصد،
قرارداد مقاصد میں ہم لکھا ہے یہاں پہ سب سے بنیادی چیز یہاں پہ اللہ کی حاکمیت ہوگی. تو اللہ کی حاکمیت کی روشنی میں ہم کیسے نظام تعلیم تشکیل دیں گے کہ ہمارے بچے جو ہے اس طرح کے ایک اچھے بہترین انسان اور مسلمان بن سکیں. تو وہ نظام تعلیم اس بنیاد پہ ترتیب دیا جائے گا. تو لہٰذا اب ایسا نہیں ہو کہ ہم بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں اور مسلمانوں سے بھی ہو رہے ہیں, یعنی ان کے مائنڈ جو ہے وہ سیکولر مائنڈڈ ہو جائیں یا دوسرے اس طرف چلے جائیں. تو تعلیم دینے کا مقصد یہ کہ آپ کی ریاست کیسی ہے, کس نام کے اوپر وجود میں آئی ہے اور اس کے مطابق کیسی تعلیم دینی ہے. تو اس تعلیم دینے کے لیے کون سے لوگ ہیں, یعنی کہ اساتذہ جو ہیں ان کو کیسی تربیت دی جائے تاکہ وہ اس کے مطابق ویسی ان کو تعلیم دیں گے تاکہ پھر معاشرہ جو ہے. اگر اس سسٹم کو چینج کیا بھی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت لگے گا؟ لیکن دیکھیں ایک دم سے ایک دن میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا. کم سے کم اس کے لیے ہمیں 5 سال چاہیے اور 5 سال میں جا کے ہم جو ہے اس نظام تعلیم کو بدل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے بچوں کو اور اساتذہ کو اور وہ جو اس سے متعلقین جتنے ادارے والے ہیں ان کی جو ٹریننگ کی جائے, کیونکہ جب تک ہم ان کی ٹریننگ نہیں کریں گے بچوں کے پہ تو تعلیم دینا اتنا مشکل کام نہیں ہے. میرا اپنا نظریہ یہ, کیونکہ جب پیچھے سے جب استاد کا کردار, استاد کی تربیت, استاد کی تعلیم, استاد کو اپڈیٹ رکھنا, پھر اس کے بعد اپنے نصاب کو اپڈیٹ رکھنا, پھر اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں مل کے جو نا ہم اپنے اس کو نظام تعلیم کو بہتر بنا سکتے ہیں, ورنہ بصورت دیگر تو بہت مشکل ہے. ہاں بالکل, جب تک یہ ساری چیزیں نہیں تبدیل ہوں گی, بہتر نہیں ہوں گی تو نظام بھی بہتر نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر آپ نے صرف ایک چیز کو, نصاب کو چینج کر دیا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, اگر آپ ٹیچرس کو ٹریننگ دے دی اسٹوڈنٹس کو نہیں دی, تو وہ ہر چیز جو ہے انٹر لنکڈ ہے اور سب چیزوں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب پروگرام میں آنے کا. ایک چھوٹا سا بریک لوں گی اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. اپنا پاکستان میں ہمارے ساتھ رہیے.